مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج یسوع مسیح ہمیں اس طرح کا روزہ رکھنے کی طرف مائل کر رہے ہیں جس میں حقیقی اور خدا کے پسندیدہ روزہ ہونے کا عنصر شامل ہے۔ خدا دکھاوے کی باتوں کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا، اور اگر ہم آج کی تلاوتوں پر غور کریں تو پہلی تلاوت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خدا اسرائیل کے ساتھ بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا آپ کی روشیں ٹھیک ہیں؟ کیا جو میں بات کرتا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میں تو چاہتا ہوں آپ ہمیشہ زندہ رہیں، چاہتا ہی نہیں کہ آپ مریں، کیونکہ میں نے آپ کو مارنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ زندہ رہنے کے لیے بنایا۔ میرا مقصد ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ آپ مر جائیں، آپ فنا ہو جائیں، آپ تباہ ہو جائیں۔ ہمارے والدین ہیں، آپ ذرا غور کریں، ہمارے جو ماں باپ ہیں ہمیں اس دنیا میں لے کے آتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، ہماری والدہ ہمیں پیدا کرتی ہے، تو کیا ہماری ماں ہمیں پیدا کرتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ اب یہ پیدا کر کے تو یہ مر جائے؟ نہیں، وہ کیا کرتی ہے؟ ہمیں پالتی پوستی ہے، بڑا کرتی ہے، اور اس کی خواہش میں یہی ہوتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہ مرے۔ ماں باپ کی کبھی بھی یہ چاہت نہیں ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ مر جائیں۔ وہ اپنے آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں لیکن بچوں کو مرتا ہوا نہیں دے سکتے۔ تو خدا کہتا ہے کہ میں باپ ہوں، تو میں کیوں چاہوں گا کہ آپ مر جائیں؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں۔ صرف بات اتنی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی روشوں پر غور کرنا شروع کریں، آپ دھیان دینا شروع کریں اور ان باتوں کو سمجھنا شروع کریں جو میں آپ سے چاہتا ہوں۔ اپنے اعمال پر دھیان دینا شروع کریں اور جس طرح سے آپ کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں بلکہ جس طرح سے میں چاہتا ہوں اس طرح سے کریں۔ اب ہو کیا رہا تھا کہ جو فقیہ اور فریسی ہیں یہ تمام کے تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو یسوع مسیح انہیں دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح ان کے درمیان میں، تو یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کیسے غلط فہمی ہو گئی کہ خدا آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ یسوع مسیح اس وقت انہیں بتا رہے ہیں میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے تو معلوم ہے کیا کیا کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ کیسے غلط فہمی ہو جاتی ہے، آپ کو یہ کیسے لگتا ہے کہ آپ کو خدا نہیں دیکھ رہا، اور آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں ان تمام کاموں میں آپ صرف اور صرف دکھاوے والا کام کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو فریسی ہیں یہ ہفتے میں کتنے روزے رکھتے تھے؟ 2 روزے، ایک سوموار کو اور ایک جمعرات، 2 روزے رکھتے تھے، ایک سوموار کو اور ایک جمعرات، اور یہ دونوں دن ہی انتہائی مصروف دن تھے جن میں طرح طرح کے جو تاجر ہیں وہ شہر میں داخل ہوتے تھے، کیونکہ جس جگہ پہ یہ فقیہ اور فریسی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہب ہے ایک بڑا، جہاں پہ مختلف لوگ آ رہے ہیں اور ساز و سنانے کی، جیسے کراچی ہے، جیسے لاہور ہے، مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے سامان خریدتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو سوموار کو اور جمعرات کو بہت رش ہوتا ہے، بازاروں میں بڑا رش ہوتا ہے، بہت سے لوگ بازاروں میں سامان خریدنے آئے ہوتے تھے۔ تو یہ جو فریسی ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کرتے یہ تھے کہ یہ پرانے کپڑے پہنتے تھے، سر پر راکھ مال لیتے تھے، چہرے پر بھی تھوڑی راکھ مال لیتے تھے یا کچھ اور ایسا کہ جس سے چہرہ اداس اداس لگے، یعنی کہ اصل میں یہ اداس تھے نہیں، یہ اداسی کا ڈھونگ رچاتے تھے، چہرے پر اداسی لے کے آنی،
اوپر کچھ لگا لینا کیونکہ کافی کلر ان کا فیل ہوتا تھا اور کھاتے پیتے تو بہت زیادہ، اس لیے بڑے ٹھیک لگتے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے کلر کو چھپاتے تھے، اس کے اوپر کچھ ایسا لگاتے تھے کہ لوگوں کو لگے کہ یار باقی بڑا یاجد بڑا ہے نا، خدا تو چھپایا ہے. تو کیا کرتے تھے یہ ان جگہوں پہ جا کر کھڑے ہوتے تھے یا ان راستوں میں سے گزرتے تھے جہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا تھا اپنے سامان کو لینے کے لیے، تجارت کے حوالے سے. اب لوگ جا رہے ہیں بازاروں میں سے گزر رہے ہیں تو وہ دیکھتے تھے انہیں اور کہتے تھے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. انہوں نے کتنا پیار کیا ہے خدا کے ساتھ، یہ خدا سے کتنی محبت کرتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے، ہمیں فرصت نہیں اپنے کام سے. اور یہ دیکھیں یہ ہے خدا کے نیک لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جو خدا سے پیار کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ دکھ برداشت کر رہے ہیں، یہ تنگی برداشت کر رہے ہیں، یہ مصیبت میں سے گزر رہے ہیں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں ان کی طرح کا روزہ آپ نے نہیں رکھنا، یہ دکھاوے کا کام آپ نے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے روزہ رکھنا ہے تو خدا کے لیے رکھنا ہے اور خدا کے واسطے رکھنا ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی دکھاوا نہ ہو، دکھاوے کی بات ہی نہ ہو. اور یہی بات یسوع مسیح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے سر پر تیل لگائیں، اپنا منہ دھوئیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت کا جس وقت کا ذکر یسوع مسیح کر رہے ہیں، اس وقت جب کسی نے شادی بیاہ پہ جانا ہوتا تھا، جب کسی نے تیار ہونا ہوتا تھا تو اس دوران میں لوگ بڑا سر پہ بھی منہ پہ بھی تیل لگا لیتے تھے. اصل میں تیل لگانے کا ابھی تو کریمیں لوگ استعمال کرتے ہیں، تب تیل ہی کو لوگ کریم سمجھتے ہیں اور یا گھی لگا لیا یا اس طرح. تو تب کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا فریش رہیں، فریش لک آنی چاہیے. آپ کے روزے کے دوران میں جو حالت ہے وہ والی تبدیل نہ ہو، آپ جیسے پہلے ہیں ویسے ہی روزے کی حالت میں ہو، تاکہ لوگ نہ آپ کو روزہ دار جانے بلکہ آپ کا باپ آپ کو جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ روزہ دار جانے. آپ نے روزہ رکھا ہے خدا کے لیے تو خدا کے ساتھ منسلک ہو، نہ کہ آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزہ دار ثابت کرتے رہیں. کبھی کسی کے پاس سے گزرے تو کہیں یار آج گرمی کچھ زیادہ نہیں ہے، ٹیمپریچر لگ رہا ہے بہت زیادہ ہے، روزہ کچھ زیادہ لگ رہا ہے، پیاس بڑی لگ رہی ہے، شدت بڑی ہے پیاس کی. لیکن خدا کا شکر. اب دیکھیں ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کسی کو کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تاکہ اسے پتا چلے کہ آپ خدا کے ساتھ بڑا اچھا رابطے میں ہیں اور خدا سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ گرمی کافی، لیکن خدا کا شکر، میں خدا کا شکر ادا کروں، اس لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے مجھے توفیق ادا کی. میں دیکھیں اتنی گرمی ہے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے لیکن میں برداشت کر رہا ہوں. اب آپ نے برداشت کیا کریں؟ آپ تو کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں، آپ تو اسے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب آپ بڑے پرہیزگار ہیں اور آپ نے روزہ رکھا ہوا. تو یسوع مسیح کہتے ہیں ایسے تمام کے تمام لوگ جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے اپنا اجر پا لیا، کیونکہ چند لوگوں نے آپ کو دیکھا، چند لوگوں نے آپ کی حالت کو سمجھا اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہی نیک انسان ہے، اس سے پورے ہفتے کا روزہ رکھے. آج کل ہے نا رواج اس طرح کا، لو جی فلاں بندے نے ایک ہفتے کا روزہ رکھا ہے اور ہم ایک ہفتے کا روزہ کھلوائیں گے اسے تو فلاں جگہ پہ ایک بڑی عبادت ہوگی اور جیس صاحب جو ہے وہاں آئیں گے اور پھر ہم بڑی عقیدت کے ساتھ ان کا روزہ کھلوائیں گے. تو نہیں سی رکھنا بھائی، اور بھائی اتنی مشہوری کرنی ہے، اگر آپ نے دکھاوے کا نہیں رکھنا تھا تو اتنی پریشانی کسی نہ رکھنا. یعنی کہ یہ والا روزہ، اس طرح کا روزہ خداوند خدا کو قطعی پسند نہیں. خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ اس طرح کے روزے رکھیں کہ جس سے آپ لوگوں پر یہ ظاہر کریں کہ آپ بڑے متقی ہیں، آپ بڑے پرہیزگار ہیں، آپ بہت بڑے بڑے روزے رکھتے ہیں، آپ خداوند سے بڑا پیار کرتے ہیں، خداوند نے آپ کو بڑی برکت دی ہے.
کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے لوگوں کو کہنے کا بڑی برکت دیتی ہے خدا نے بڑی. کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خدا دا بڑا نیک بندہ. میری گل سنو، میں بڑا خدا دا نیک بندہ، میرے کو دعا کراؤ کیونکہ میں خدا دا بڑا نیک بندہ. اب آپ تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ خدا کے بڑے نیک بندے ہیں، آپ کے پاس لوگوں کو آنا چاہیے، آپ سے دعا کروانی چاہیے، مجھ سے دعا کروائیں گے تو آپ کا یہ ہو جائے گا، آپ کا وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. تو خدا اس طرح کے لوگوں کو کنڈیم کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ مجھے ایسے لوگ قطعی پسند نہیں ہیں جو اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آئی ایم سم تھنگ. ایسے لوگوں کو میں کبھی پسند نہیں کرتا، بلکہ مجھے تو عاجز لوگ پسند ہیں، مجھے تو حلیم لوگ پسند ہیں. آپ کے کاموں سے ہی لوگ آپ کو پہچانے اور آپ کی طرف آئے. یہ میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ تسی لوگوں کو دسو اپنے کام کہ پھر لوگ کہا جائے. یہ میں نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جو کام ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کی طرف لوگوں کو لے آئیں اور لوگ یہ سوچیں کہ آپ واقعی خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح کیا کرتے تھے؟ یسوع مسیح شفا دینے کے بعد کہتے تھے کہ کسی کو نہیں بتانا. آپ کو جیسے کی کہتے ہیں اسی کہتے ہیں 5-10 لوگوں کو دسنا پاری ہم شروع کرنی پڑے دور پہ، اور اگر وہ نام شروع کرے تو پھر اسی انہوں بلا کے کہتے ہیں کہ دسو تک پھر کی واقعہ ہوا سی. پھر کہتے کسی شفا پائی. اچھا نہیں وہ انجل جیسا شفا پائی تھی، اسی جناب دعا کی تھی، پھر دعا کی تھی جیسا. ہم تو یہ ہم تو اس طرح کے ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں. خدا ان چیزوں کو کیا کر رہا ہے؟ کنڈیم کر رہا ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس طرح کا نہ روزہ، نہ اس طرح کی خیرات، نہ اس طرح کی باتیں مجھے پسند ہے، بلکہ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ جو بھی کام کریں میری خاطر کریں، میرے لیے کریں. یہ جان کر کریں کہ آپ کا اجر میرے پاس ہے. جب آپ یہ سوچ کر کریں گے تو یقین کیجئے آپ کو دنیا میں بھی میں اجر دوں. اور یسوع مسیح اس روزے کو پورا ڈیفائن کرتے ہیں، پوری بات کرتے ہیں. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، گھر میں آپ اپنے بھائی سے ناراض ہیں، اپنی بہن کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ طرح طرح کی فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں. روزہ آپ نے رکھا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، ہاتھ میں آپ نے بائبل اٹھائی ہوئی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن حقیقت میں تو آپ خدا کے ساتھ چل ہی نہیں ہے. سب کچھ دکھاوے کا، سب کچھ بتانے کے لیے، سب کچھ دوسروں کو دکھانے کے لیے. تو خداوند آج میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان باتوں سے آج میں باز آنے کی ضرورت ہے، تب جا کے خدا آپ کو کیا کرے گا؟ پسند کرے گا. وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ ہلاک ہوں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ جیسے میں آپ کے ساتھ سیدھا سیدھا چلتا ہوں، جیسے میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور اس محبت میں ریاکاری نہیں ہے. خدا کی ہمارے ساتھ محبت میں ریاکاری نہیں ہے. وہ پورے طور پر پیار کرتا ہے. ہم کسی بھی حالت میں تو بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمارے تمام معاملات میں ہمارا خیال رکھتا ہے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم بھی ہر طرح سے اسے محبت کریں. ہماری محبت میں ریاکاری نہ ہو، ہماری محبت میں دکھاوا نہ ہو، ہم محبت لوگوں کو بتانے کے لیے نہ کریں. ہماری محبت میں یہ بات نہ شامل ہو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کتنا زیادہ خدا سے پیار کرتا ہوں، میری خدا سے کتنی زیادہ رفاقت ہے، میں خدا کے ساتھ کتنا وقت گزارتا ہوں. کچھ لوگوں کو اس طرح کی عادات ہیں، آج خداوند چاہتا ہے وہ عادات ہم ختم کریں. کئی لوگ ہوتے ہیں جناب خدا کا بڑا فضل ہے، اور ہم پوچھا بھی نہیں تھا، ہم پوچھتے بھی نہیں ہم سے، ہاتھ ملاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہ شروع ہو جاتے ہیں ہاں جی خدا کا بڑا فضل ہے، پوری رات دعا کریں بڑا خدا کا جناب کوشش کریں گے کہ ٹوٹا کرتے نہیں، بس دعا ہی کریں، بس خدا کا بڑا فضل. ابھی خدا کے بندے آپ خدا کا شکریہ تھوڑی ادا کر رہے ہیں، آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ میں جناب بڑے پرہیزگار جی تو تسی ذرا میرے کو تھوڑا نا محتاط ہو جو تے میری عزت کرو، یعنی کہ وہ عزت کروانے کے لیے آپ کر رہے ہیں. تو یہ باتیں جو ہیں وہ یقینی طور پر خدا آج نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ ہم بدلیں،
ہم تبدیل ہوں اور صحیح والے تبدیل، وہ والی تبدیلی جو خداوند چاہتا ہے وہ اندر کی تبدیلی ہے، ظاہری تبدیلی نہیں ہے کہ بظاہر ہم چینج ہو جائے، بظاہر ہم بدل جائیں، لگے کہ ہم بڑے نیک ہیں، کھلیا ہم نیکوں والا اور اندر سے ہم غلیظ ہوں پورے طور پر۔ تو خدا چاہتا ہے کہ حلیہ نہیں، اندروں بدل۔ ہم زیادہ تر اپنے حلیے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی پہ کام کرتے ہیں، اور یہی بات ہے یسوع مسیح نے اس سے اگلی آیات میں یہ بھی کہا کہ بس اگر تو قربان گاہ کے پاس اپنی نظر میں چل، یعنی کہ آپ چاہے روزہ رکھنے لگے، چاہے آپ قربانی دینے لگے، آپ کوئی بھی کام کرنے لگے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو رویہ، آپ کا جو طریقہ کار ہے، آپ کی جو محبت ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح کی۔ اگر آپ پیار کرنے والے نہیں، اگر آپ محبت کرنے والے نہیں، آپ کے اندر دشمنی ہے، حسد ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یقین کیجئے آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کیونکہ روزے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ آپ کو سب سے پہلے تو صلح کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، دوسروں کی عزت کرنا آپ نے سیکھنا ہے، احترام کرنا آپ نے سیکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا تعلق بنانا آپ نے سیکھنا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آپ سیکھ جائیں اور اس کے بعد جب آپ روزہ رکھیں گے تو یقینی طور پر خدا کا مقبول روزہ، کیونکہ اب پھر آپ یقینی طور پر حلیم اور فروتن بن چکے ہوں گے اور آپ کچھ بھی دکھاوے کا نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ جو بھی کر رہے ہوں گے وہ صرف اور صرف خداوند خدا کی پاک مرضی کے لیے کر رہے ہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے ہمیں آج تیار ہونے کی ضرورت ہے، آج اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ خدا قطعی ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم بس لوگوں کو بتاتے پھریں، لوگوں کو دکھاتے پھریں۔ آج ہم کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں، آج کوئی کتنے کہہ رہے جی میں جناب 100 بندے کا روزہ کھلوانا ہوں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے 100 بندے کا روزہ کھلوانا ہے اور وہاں آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں تو وہ جو 100 بندے کا آپ نے روزہ کھلوانا ہے کسی غریب بندے نے تو وہ جگہ روزہ رکھ نہیں سکتا بیچارہ، اور جو کوئی پیسے ہی نہیں تو روزہ بھی رکھے یا تو گھر میں روٹی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی روزے چلتا ہے، ویسے ہی فاقوں میں ہے، تو آپ اسے دے دو بیچارہ روٹی کھا لے۔ جس بندے نے روزہ رکھا ہے اس کے گھر میں تو خوراک ہے، اس نے اپنی خوراک کو روک کر روزہ رکھا، اس نے اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ اس کے پاس خوراک نہیں تھی اور اس نے روزہ رکھ لیا، بلکہ اس کے پاس تھی پھر بھی اس نے خداوند کی مرضی کے لیے روزہ رکھا۔ تو آپ اس کا روزہ کیوں کھلوا رہے ہیں جس کے پاس خوراک موجود ہے؟ آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے جس کے پاس نہیں؟ تو یہ دکھاوے کی بات ہے جو خداوند آج چاہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر بند کریں اور وہ کام کریں جو اسے پسند ہے، تاکہ حقیقی معنوں میں ہم خداوند خدا سے اس کی برکتوں کو بھی پائیں اور خداوند خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہو۔